اور بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں واقع سنتھن ٹاپ پر برفانی تودہ کھسکنے کی وجہ سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق منگل کے روز سنتھن ٹاپ سے ایک بڑا سنو ایولانچ رونما ہوا۔ اس دوران اننت ناگ سنتھن کشتواڑ قومی شاہراہ سے برف ہٹانے کے کام پر مامور ایک جے سی بی ایولانچ کی زد میں آ گیا۔ اس کے نتیجے میں جے سی بی آپریٹر ہلاک ہو گیا، گرچہ NHDCL پولیس اور مقامی رضاکاروں کے اشتراک سے ریسکیو آپریشن چلایا گیا اور مذکورہ ڈرائیور کو اسپتال پہنچایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ جے سی بی آپریٹر کی شناخت جاوید احمد زاگو ساکن دیسو لارنو کے طور پر ہوئی ہے۔ جاوید کی لاش جو ہی اس کے آبائی علاقے پہنچائی گئی تو وہاں پر صف ماتم بچھ گیا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے جاوید کے نماز جنازے میں شرکت کی۔ لوگوں نے انتظامیہ سے جاوید کی بھرپور مالی معاونت اور ایکسگریشیا فراہم کرنے کی اپیل کی۔ اے سی بی نے فٹ بال بریانی گھوٹالے کیس میں جموں کشمیر میں ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے سابق صدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی بی کی جانب سے مزید گرفتاریاں کی جا سکتی ہے۔ جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن کے سابق عہدیداروں کے خلاف $54,000 کا بریانی گھوٹالہ بے نقاب ہوا ہے۔ جموں کشمیر کے اینٹی کرپشن بیورو نے JKFA حکام کے خلاف جموں کشمیر سپورٹس کونسل سے موصول ہونے والے تقریباً $57,000 کے فنڈز کے غلط استعمال کے الزام میں FIR درج کی ہے۔ اے سی بی کی ابتدائی جانچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھیلو انڈیا اور مفتی میموریل گراؤنڈ کپ جیسے ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے حکومت ہند کی طرف سے JKSC کے ذریعے منظور شدہ فنڈز کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ سوپور سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی کشمیری مشتاق احمد بٹ نے ایک شکایت درج کروائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ جموں کشمیر میں فٹ بال کی سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے مختص فنڈ کا JKSC اور دیگر سرکاری اور نیم سرکاری ایجنسیوں نے غلط استعمال کیا۔ تنازع میں مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام اب صفائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مفتی ناصر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی دباؤ میں چاند کے متعلق اعلان نہیں کیا۔ مفتی صاحب اب دفعہ 370 کا بھی حوالہ دیتے رہے ہیں۔ سری نگر میں علماء کانفرنس کے دوران وہ کافی جذباتی نظر آئے۔ میں کشمیر میں سب سے امیر ترین شخص ہوں مولویوں کے مقابلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ جو ہے کسی کے سامنے نہیں جاتا ہے اور نہ میں کسی سے بدیانت کر سکتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ قوم انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہے اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی جب سے مفتی اعظم کے عہدے پہ فائز ہوا کہ قوم میں کسی بھی صورت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے میری کوششیں کی اور جو اعلان تھا اصل میں وہ دراصل انتشار پھیلانے کا اس میں کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ میں نے شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس اعلان کو کیا اور یہی سمجھ کے کہ جغرافیائی حدود جو تھے فاٹا اور ہمارے درمیان نہیں مل رہے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال سامنے آ گئی اور ناقدین نے میرے اوپر حملے کیے، فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مجھے گلہ نہیں ہے، میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دراصل اگر وہ نشتہ بھی مار دیتے تو شاید میں اس قدر زخمی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات سے میں ضرور زخمی ہوا جب مجھ پہ یہ طعنہ و تشنیع کیا گیا کہ میں نے قوم سے غداری کی ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے مجھے ایجنسیز کے ساتھ منسوخ کیا اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دباؤ کی صورتحال ہے اور دباؤ کی ہی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔
اللہ گواہ ہے کہ میں نے کوئی بھی فیصلہ کسی ایجنسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کیا۔ سری نگر میں آج مفتی اعظم ناصر الاسلام کے